اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی محفل منقبت درشان حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور اس کے موقع پر ARYQ-TV نے یہ محفل منقبت سجائی ہے۔ اس محفل منقبت کے کئی تفردات ہیں جس کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ بیک وقت ایک محفل منقبت بھی ہے جس میں حمدیہ کلام بھی شامل کیے جائیں گے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل کی جائے گی اور مناقب غوث العظم بھی انشاءاللہ شامل کی جائیں گی۔ ہمارے وہ ثناخواں، دو جونیئر ثناخواں کہ جنہیں الحمدللہ اس سال جو ہے مرحبا یا مصطفیٰ کے سیزن 12 میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی اور اپنے اپنے طور پر کوالیفائنگ راؤنڈ میں یہ نوجوان اپنی خوش آوازی کے سبب کامیاب ہوئے اور آپ لوگوں تک ان کی آوازیں پہنچی۔ انہیں موقع دیا جا رہا ہے الحمدللہ اس محفل میں کہ یہ تشریف لائیں گے اور حمد بھی پیش کریں گے، نعتیں بھی پیش کریں گے اور سینئر ثناخواں بھی انشاءاللہ موجود ہوں گے۔ علماء دین کی موجودگی میں یہ محفل جو ہے جاری و ساری رہے گی اور ماہ 11ویں شریف میں آپ یہ محفل دیکھ رہے ہیں اور یہ بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمارے ثناخوانوں نے تیاری کی ہے کلاموں کی۔ تو میں تعارف کراتا چلوں، میرے بائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کے ساتھ ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی سید زیغم علی گردیزی صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے دائیں جانب ممتاز و معروف ثناخواں جناب قاری محسن قادری، حاجی ابصار رحیم اور محمد عمر قریشی، تینوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ حمد رب جلیل سے آغاز ہو اور اللہ کے پاک کلام سے بہتر اور بڑھ کر کون سا کلام ہو سکتا ہے کہ جس میں اللہ کی تعریف ہو، اللہ کی حمد و ثنا ہو۔ آئیے حمد رب جلیل سے آغاز کر رہے ہیں اور ہم پیش کریں گے محمد عمر قریشی۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ وہی ہے مشرق، وہی ہے مغرب، سفر کرے سب اسی کی جانب۔ بہت اچھے، ماشاءاللہ، واو۔ وہی ہے مشرق، وہی ہے مغرب، سفر کرے سب اسی کی جانب۔ ہر آئینے میں جو عکس اپنا دکھا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ ہر آئینے میں جو عکس اپنا دکھا رہا ہے، وہی خدا
اللہ سبحان اللہ. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں. جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے. جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محمد عمر قریشی بہت ہی اچھے انداز میں حضرت مظفر وارثی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا یہ حمدیہ کلام پیش کر رہے تھے. اور ایک ریسرچ کے مطابق حمدیہ جو کتب ہیں اگر ہم ان کو سامنے رکھیں تو پہلا حمدیہ مجموعہ جو ہے وہ حضرت مظفر وارثی کا منصہ شہود پر ظاہر ہوا. یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، اس سے پہلے حمد کہی جاتی تھی، ایک حمد ہو گئی، اس کے بعد نعتیں کتابوں میں شائع کی جاتی تھی. لیکن الحمدللہ مظفر وارثی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا کہ پوری حمدیہ کلام کا جو ایک کتاب ہے ان کی وہ ملتی ہے، اور ایک سے زائد کتب ان کی ملتی ہے جس میں حمد ہی حمد ملتی ہے. اللہ اکبر. پھر نعتوں پر تو ان کے کمال ہی دسترس تھی. تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے. آپ نے بڑی فکر دی ایک کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے. یعنی کہ جو قرآن میں حمد کا سلیقہ ہمیں مل رہا ہے، قرآن سے ایک قرینہ جو انسان کو مل رہا ہے وہ قرآن ہی سے مل رہا ہے کہ اللہ کی توصیف اور حمد کیسے ہو. کیا فرمائے گا کہ حمد کا جو تصور قرآن میں موجود ہے، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. رئیس بھائی، قرآن مجید فرقان حمید میں الحمدللہ رب العالمین یہ کلمات 6 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں قرآن مجید میں، اور الحمدللہ یہ کلمہ جو ہے یہ 23 مرتبہ استعمال ہوا ہے. اللہ. باقی جو حمد کے مشتقات ہیں ان کا جو الگ الگ استعمال ہے وہ تو ابھی الگ ہے. اچھا، اور یہ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کا حمد کے ساتھ تعلق کہ قرآن کا تو آغاز ہی جس سورت سے ہو رہا ہے، وہ سورت کا نام ہی سورت الحمد ہے، جسے ہم سورت الفاتحہ بھی کہتے ہیں. اس کا ایک نام سورت الحمد ہے کہ وہ حمد والی سورت، اس کا آغاز ہی اس کلمے سے ہو رہا ہے. سورہ فاتحہ کے تو کئی نام لکھے گئے ہیں، کئی نام، اور اس میں دیکھیں الحمدللہ رب العالمین. اب ذرا اس جملے پہ غور کیجئے. یہ وہ جملہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے استعمال فرمایا. اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے اپنے لیے اور ہمیں تعلیم دے رہا ہے کہ تم نے بھی یہ جملہ کہنا ہے. ہم نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہر نماز میں، تو الحمدللہ رب العالمین معنی کیا ہے؟ تمام حامدین کی تمام اوقات میں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے. کیا بات. یہ میں نے اس کا تفصیلی ترجمہ کیا ہے. ایک ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں شارٹ ترجمہ، جب اسی کو ہم جو ہے وہ کوزے کو دریا میں سموئیں تو اس کا ترجمہ ہم یوں کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اور جب ہم اس کو کھولتے ہیں، یہ گرامیٹیکلی جب ہم اس کو کھولتے ہیں، جب ہم طلبہ کو پڑھاتے ہیں، نحو پڑھاتے ہیں، تو نحو میں ہم باقاعدہ ان کو یہ بتاتے ہیں کہ یہاں جو ہے اس کے اندر عموم ہے، یہ اس کی 3 سطح ہیں.
ایک عموم جو ہے وہ تعریف میں ہے، دوسرا عموم جو ہے وہ حامدین میں، پہلا حمد میں تھا، دوسرا حامدین میں ہے کہ جو حمد کرنے والے ہیں سارے، اور جو تیسرا عموم ہے، تیسری تعمیم ہے، وہ تیسری تعمیم کس میں؟ اوقات میں، زمانوں میں، یعنی تمام حامدین کی تمام زمانوں میں، تمام اوقات میں تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آپ یہ دیکھیں کوئی کسی اور کی تعریف بھی کرتا ہے تو وہ بھی در حقیقت اللہ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ وہ مخلوق کس کی ہے؟ آپ جس کی بھی تعریف کریں گے وہ بھی اللہ ہی کی تعریف بن جاتی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی مخلوق کی تعریف ہے۔ تو کریشن کی تعریف جو ہے وہ در حقیقت کریٹر کی تعریف ہے، مصنوع کی تعریف جو ہے وہ در حقیقت صانع کی تعریف ہے۔ اور خود قرآن میں جا بجا اس کو بیان فرمائے گا، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ ہی کے لیے حمد ہے، یہ حسر کا انداز ہے، اللہ ہی کے لیے حمد ہے۔ ایک تو نا اللہ کے لیے حمد ہے، اللہ ہی کے لیے حمد ہے، وہ اللہ پر آگے اس کا وصف بیان کیا جا رہا ہے، وہ اللہ جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے، رب العالمین، اور تمام عالمین کا رب ہے۔ اللہ خالق بھی ہے، رب بھی ہے، لیکن یہاں بطور خاص رب پہ فوکس اس لیے کیا جا رہا ہے کہ خالق تو نے تخلیق کر دیا چیز کو، اب رب جو ہے، رب مالک کو بھی کہتے ہیں، اور رب کہتے ہیں کسی چیز کو درجہ بدرجہ کمال تک پہنچانے والے کو، پہنچانے والا، تربیت۔ تو اللہ تعالی خالق بھی ہے اور رب بھی ہے، مربی بھی ہے، تو اللہ اس جہت سے بھی حمد کا مستحق ہے کہ خالق ہے، اور اللہ اس جہت سے بھی حمد کا مستحق ہے کہ وہ مربی ہے، وہ رب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے کاموں کی کچھ ایسے ابتدا کرتے ہیں لوگ، اپنے کاموں کی کچھ ایسے ابتدا کرتے ہیں لوگ، حمد رب کے بعد ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں لوگ، حمد رب کے بعد ذکر مصطفیٰ کا سلسلہ ہے، لیکن ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ اچھا جناب، آپ کا خیر مقدم ہے، کیا خوبصورت محفل منقبت سجی ہوئی ہے، جس میں اسکالرز بھی ہیں، ثنا خاں بھی ہے، اور کیا ہی اچھا انداز اختیار کیا آپ نے حمد پڑھنے کا مظفر وارثی کا۔ تو مظفر وارثی ہی کے کلام میں کے دو اشعار پیش کر کے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب بڑھیں گے کہ خدا نے دل دیا، دل کو خدا نبی نے دیا، خدا نے دل دیا، دل کو خدا نبی نے دیا، جو دسترس میں کسی کے نہ تھا نبی نے دیا، جو دسترس میں کسی کے نہ تھا نبی نے دیا۔ نئے اصول نئی زندگی نیا انسان، نئے اصول نئی زندگی نیا انسان، پرانے دور کو سب کچھ نیا نبی نے دیا، پرانے دور کو سب کچھ نیا نبی نے دیا۔ بتوں کے شہر میں ظلم و ستم کی بستی میں، بتوں کے شہر میں ظلم و ستم کی بستی میں، حرم کو جاتا ہوا راستہ نبی نے دیا، حرم کو جاتا ہوا راستہ نبی نے دیا۔ حاجی ابصار رحیم سے گزارش کروں گا کہ اپنی خوبصورت آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ غم زدوں کے لیے رحمت دو جہاں، غم زدوں کے لیے رحمت دو جہاں، وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں، حشر کے دن بھی وہ سب کے کام آئیں گے۔ کون ہے جس نے ان کو پکارا نہیں؟ شاہد اس پہ ہوا ہے کلام خدا، مصطفیٰ کی رضا ہے خدا کی رضا۔ شاہد اس پہ ہوا ہے کلام خدا،
مصطفیٰ کی رضا ہے خدا کی رضا حق نے محبوب سے اپنے فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں حق نے محبوب سے اپنے فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں کیا گھڑی ہوگی محشر میں سب انبیاء امتوں کو نہ دیں گے کوئی آسرا کیا گھڑی ہوگی محشر میں سب انبیاء امتوں کو نہ دیں گے کوئی آسرا ہوگی سب کی زبان پہ یہی ایک صدا مصطفیٰ کے سوا کوئی چارہ نہیں غمزوں کے رحمت دو جہاں وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ وہی سبحان اللہ کیا کہنے بڑا بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی حلاوت کے ساتھ آپ نے ماشاءاللہ کلام پیش کیا اور کون ہے وہ جس نے ان کو پکارا نہیں اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا نہ ایوب از بلا راحت نہ یوسف حشمت و شوکت نہ عیسیٰ مسیحا دم نہ موسیٰ ید بیضا یہ آج کی بات نہیں ہے انبیاء علیہ السلام نے بھی اپنی مصیبتوں اور مشکلوں میں نبی کریم علیہ السلام کے نام نامی اسم گرامی کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنی دعائیں پیش کی ہیں جناب ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب نعت ہم نے سنی نعت سنتے ہیں ماشاءاللہ لیکن تصور جو ہے قرآن میں نعت کا وہ کس انداز کا ہے ہم چاہتے ہیں اس تصور کو ذرا کچھ پیش کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم رئیس بھائی نعت کے معنی ہے حضور علیہ السلام کے مقام کو بیان کرنا آپ کی رفت آپ کی شان آپ کی قدر و منزلت کا بیان کرنا قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے اوصاف مبارکہ کو بیان کیا ہے سبحان اللہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا ہے کیا بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو بیان کیا ہے عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی نبی کا نام دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں ذکر کیا گیا ہے میں اس پر یہ کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو مختلف القابات سے مختلف اعزاز سے خطاب فرمایا ہے لیکن ذکر کے اعتبار سے دیکھیں تو جہاں نام نہیں لیا جا رہا اور غزوہ بدر کا سورہ انفال میں ذکر ہو رہا ہے وہ بھی ذکر مصطفیٰ ہے جہاں پر غزوہ خندق کا ذکر ہو رہا ہے وہ بھی ذکر مصطفیٰ ہے جہاں حضور علیہ السلام کے فضائل و خصائل بیان کیے جا رہے ہیں وہ بھی ذکر مصطفیٰ ہے اور مجھے کہنے دیجئے کہ حضور علیہ السلام کا ذکر کرنا یہ سنت الہیہ ہے اور قرآن مجید فرقان حمید الحمد سے لے کر والناس تک دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انداز میں مختلف اسلوب میں حضور علیہ السلام کے ذکر کو بیان فرمایا ہے کہیں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ابھی بھائی پڑھ رہے تھے غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ حضور علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ بے شک کہ اے پیارے جہاں جہاں تیرے رب کی ربوبیت ہے وہاں وہاں تیری رحمت ہے حضور علیہ السلام کے لیے ابھی آپ نے یہ کلام میں ہم نے ذکر سنا کہ حضور علیہ السلام سے
ہر کوئی اپنی طلب پوری کر رہا ہے، ہر کوئی دامن بچھا رہا ہے، حضور عطا فرما رہے ہیں۔ اور مجھے اس پر برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰ کا یہ شعر یاد آیا، کہیں گے اور نبی اذہبوا الی غیری، قیامت کا منظر ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، انبیاء کے پاس ٹولے اور جماعتیں جا رہی ہوں گی، اور ہر نبی کہہ رہا ہوگا کسی اور کے پاس جاؤ، آج ہم کچھ نہیں کر سکیں گے، حضور کی بارگاہ میں جاؤ، حضور کے دامن میں چلے جاؤ۔ کہیں گے اور نبی اذہبوا الی غیری، میرے حبیب کے لب پر انا لہا ہوگا، حضور فرمائیں گے آؤ آؤ میرے پاس آؤ۔ آج اگر اللہ کی بارگاہ میں کسی کو اذن ہے تو مجھ مصطفیٰ کو ہے۔ اور پھر فریاد امتی جو کرے حال زار میں، جب حضور کی قدموں میں پہنچیں گے، حضور کے پاس پہنچیں گے، حضور علیہ السلام رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ یہ بھی حضور علیہ السلام کی نعت ہے، منقبت ہے، جو حضور علیہ السلام کی شان ہے، جو احادیث میں ذکر کی گئی ہے۔ اور حضور علیہ السلام رب کی بارگاہ میں اپنے گناہگار امتیوں کی سفارش کریں گے، اور رب عز و جل حضور کی اس سفارش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعت کا ذکر اور قرآن، اللہ اکبر۔ جہاں دیکھیں حضور جس شہر میں، اس شہر کا حوالہ آ رہا ہے، حضور کی عمر مبارک کا حوالہ آ رہا ہے، چہرہ مبارک کا حوالہ آ رہا ہے، حضور کی زلف عنبری کا حوالہ آ رہا ہے۔ کس کس حوالے سے آپ دیکھیں قرآن کریم میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آتی ہے۔ علماء حضرات نے اس کی باقاعدہ فہرست تیار کی، اور معلوم ہوتا ہے پھر کہ علماء حضرات نے کس قدر عمیق انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کی، اس پر غور و خوض کیا، اور اس کے بعد نعت کے مضامین جو ہیں وہ ہمارے لیے چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کے قبور پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ بہت ہی خوبصورت اور روحانی عرفانی محفل منقبت سجی ہوئی ہے، اور کیوں نہ ہو کہ مہینہ جو ہے حضور غوث الثقلین سید الشیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ کے حوالے سے پوری دنیا میں رہنے والے، اور میں سمجھتا ہوں کسی بھی سلسلہ طریقت سے کسی کا تعلق ہو، لیکن حضور غوث العظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اس شخص کے دل میں ضرور موجود ہوگی، جس نے تھوڑا بہت بھی تصوف کو پڑھا ہوگا، جس نے تھوڑا بہت بھی صوفیاء کرام کے بارے میں جانکاری حاصل کی ہوگی، ان کی سیرت کو پڑھا ہوگا۔ تو حضور غوث العظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چونکہ یہ محفل سجائی گئی ہے، تو آپ کا جو تعارف ہے، عمومی تعارف، ہم چاہیں گے ابتداءً اس کو شامل کر لیں، اور اس کے بعد منقبت کی جانب بڑھیں گے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ مفتی زیغم علی گردیزی صاحب، کیا فرمائے گا حضرت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ رئیس بھائی۔ اللہ رب العالمین نے تمام مسلمانوں کے دلوں میں اہل اللہ کی محبتیں اور اہل اللہ کے ساتھ جو ایک نسبت کا تعلق ہے، اللہ رب العالمین نے ہر مومن کو یہ ایک اعزاز و شرف عطا فرمایا ہے، اور یہ بلا شبہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اہل اللہ کے لیے ایک وعدہ ہے، جس کا قرآن میں تذکرہ فرمایا گیا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے شک جو ایمان اور عمل صالح اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دے گا۔ یعنی ہم اگر کسی اولیاء کاملین میں سے کسی بھی ہستی کے ساتھ اپنی نسبتوں کو، چاہتوں کو اور محبتوں کو، ایک تعلق ہم ان کے ساتھ قائم کرتے ہیں، تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے دلوں میں ان کے لیے محبتیں پیدا کی جاتی ہیں، اور جو اس محبت کے قابل ہیں، جو دل اللہ رب العالمین نے اس قابل بنائے ہیں، تو اللہ رب العالمین اپنے پیاروں کی محبتیں بھی انہیں دلوں میں عطا فرماتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا اگر سیرت طیبہ کا جائزہ لیں، آپ کا بنیادی تعارف اگر دیکھیں، تو اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ اعزاز و شرف عطا فرمایا کہ آپ کی ولادت باسعادت سے قبل آپ کی عظمتوں کو، آپ کی رفتوں کو بیان فرمایا جا رہا ہے۔ مختلف اولیاء کاملین آپ کی بشارتیں عطا فرما رہے ہیں، جس حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آپ نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بشارت عطا فرمائی کہ عنقریب اللہ رب العالمین ایک ایسے کو پیدا فرمائے گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین مشرق و مغرب کو ہدایت عطا فرمائے گا۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضور غوث اعظم کا تعارف بیان فرما رہے اور اپنے متعلقین کو ان کی بشارت عطا فرما رہے ہیں، اور پھر یہ اہل اللہ حضور غوث اعظم سے متعلق جب بشارتیں اور ان کی خوشخبری عطا فرمائی جا رہی ہے، ان سے متعلق ایک تعارف بیان فرمایا جا رہا ہے، تو اپنے مریدین و متوسلین کو تاکید فرمائی جاتی ہے کہ ان کے ساتھ وابستہ رہنا ہے، ان سے فیض حاصل کرنا ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ ایک عیسائی حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ سے عرض کرنے لگا کہ حضور مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور مجھے تاکید فرمائے کہ تم جاؤ، جا کر عبد القادر جیلانی کی صحبت اختیار کرو اور اس کے ذریعے تم
हल्का बगोज इस्लाम हो जाओ, और फिर उन्हीं की सोबत में तुम जो इस तरह के मरातिब हैं, सुलूक के मरातिब हैं, तसव्वुफ के जो मनाजिल हैं, फरमाया कि उसको तय करो। यानी अंबिया की बारगाह में हुज़ूर गौसे आज़म का मामला क्या है, फिर आपसे पहले जो औलिया कामिलीन गुजरे उनकी बारगाह में आपका मामला क्या है। तो आपकी विलादत बासादत से कबल ही आपके डंके बजाए जा रहे हैं, आपकी अजमतों का इज़हार किया जा रहा है, और फिर आपकी वालिदा माजिदा को बिशारतें दी जाती हैं, जिस तरह तफसील से रिवायतें मौजूद है। आपके वालिद गिरामी को बिशारतें दी जाती हैं, और आपके वालिद गिरामी का जो मशहूर वाक़या है कि जो एक सेब आपने तनावुल फरमा लिया, और फिर उसके बाद इस खौफ के साथ कि कहीं इस सेब के तनावुल फरमाने की वजह से कल अल्लाह की बारगाह में पकड़ ना हो जाए, कि बगैर इसके मालिक की इजाज़त। यकीनन यानी कुरान में जो अहलुल्लाह का तस्करा फरमाया गया, तारुफ बयान फरमाया गया, निशानी और अलामात बयान फरमाई गई, तो आपके वालिदैन की अगर ज़वात मुक़द्दसा में हम देखें तो खौफ खुदा क्या है कि अगर अल्लाह ने इस सेब की वजह से पकड़ फरमाई तो फिर आखिरत में कोई चारा नहीं होगा, इससे कोई छुटकारे की कोई सबील नहीं होगी। तो इस ख्याल के साथ हुज़ूर गौसे आज़म मालिक के पास जाते हैं, और फिर जो तफसीली वाक़या है कि फिर उनकी तरफ से भी जब आपके वालिद गिरामी में ये काबिलियत देखी जाती है और ये सलाहियत देखी जाती है, तो फिर आपको बाकी मनाजिल को तय कराने के लिए, आपकी तरबियत फरमाने के लिए शर्त लगाई जाती है कि आप इतने साल बाग की निगहबानी करेंगे। फिर आपकी वालिदा माजिदा, जिस तरह आपका निकाह फरमाया गया, तो जब घराना इतना अजीम है और पहले से आपकी विलादत बासादत से कबल ही इतनी बिशारतें अता फरमाई जा रही हैं, और इतने जो किबार औलिया कामिलीन हैं, हज़रत इमाम हसन बसरी हों या हज़रत जुनैद बगदादी हों, वो जिस शख्सियत का तारुफ फरमाए वो कितनी अजमतों वाली और इज्जतों वाली होगी। बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने उमूमी तारुफ जो है, और क्या तारुफ जनाब, सुभान अल्लाह। वालिदैन का तस्करा, मशाइख का तस्करा आपके पढ़ें, आपकी सवानें हम पढ़ें तो मालूम ये होता है कि गौसे आज़म मज़हर लुत्फ़ अमीम, गौसे आज़म मज़हर लुत्फ़ अमीम, खुद करीम इब्ने करीम जद्दे करीम, खुद करीम इब्ने करीम जद्दे करीम। महफिल मनक़बत से हम आपसे इजाज़त ले रहे हैं। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा हमारे स्कॉलर्स का कि तशरीफ़ लाया और बहुत उम्दा तस्करा, मुख्तसर और जामे तस्करा फरमाया, और हमारे सना खानों का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। आखिर में मनक़बत दर शान हुज़ूर सैयदना गौसुल आज़म जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पेश करेंगे जनाब क़ारी मोहसिन क़ादरी, और अपने मेज़बान मोहम्मद रईस अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। कादरा सरवरा रहनुमा दस्तगीर, कादरा सरवरा रहनुमा दस्तगीर, गौसे आज़म इमामे मुबीन बेनज़ीर, गौसे आज़म इमामे मुबीन बेनज़ीर, तेरे ज़ेर कदम औलिया अस्फिया, तेरे ज़ेर कदम औलिया अस्फिया, सरवरे सरवरा पीर रोशन ज़मीर, सरवरे सरवरा पीर रोशन ज़मीर, कादिरा सरवरा रहनुमा दस्तगीर, ज़िक्र से तेरे टल जाए सब मुश्किलें, ज़िक्र से तेरे टल जाए सब मुश्किलें, नाम से तेरे पाए रिहाई असीर, नाम से तेरे पाए रिहाई असीर, कादिरा सरवरा रहनुमा दस्तगीर, तू जिसे चाहे दे जिस कदर चाहे दे, तुझे से चाहे दे जिस कदर चाहे दे, तेरे बख्शिश निराली अता बेनज़ीर, तेरे
بخشش نرالی عطا بے نظیر قادرہ سرورہ رہنما دستگیر یہ وظیفہ ہے ہر غم کا درما وقار یہ وظیفہ ہے ہر غم کا درما وقار غوث اعظم مدد المدد دستگیر غوث اعظم مدد المدد دستگیر غوث اعظم مدد المدد دستگیر قادرہ سرورہ رہنما دستگیر غوث اعظم امام مبین بے نظیر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ.